لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ ایک انسان کو، ایک امتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں میں غور و فکر کر کے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود کو پہچان کر اس کی عبادت کرے. چنانچہ اللہ نے بیان فرمایا تھا اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ اے انسان، تجھے غور و فکر کرنی چاہیے رات کی تاریکی میں، تجھے غور و فکر کرنا چاہیے دن کے اجالے میں کہ رات اللہ نے کیسی نعمت کی بنائی ہے، اور اس رات کے اندر اللہ نے ایک عمل آرام کا رکھا ہے کہ جس سے ساری دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اس کی بھی ایک مقدار متعین کی کہ اگر ساری زندگی رات ہی رات رہتی، اندھیرا ہی اندھیرا، سایہ ہی سایہ رہتا، بڑی تکلیف ہو جاتی. فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے بعد اللہ نے دن کی نعمت کو رکھا، تاریکی کے بعد اجالے کو رکھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر اس دن کے اندر اللہ نے سورج کی روشنی کو رکھا کہ جو سورج کی روشنی انسان کی صحت پر ایک گہرا اثر رکھتی ہے. اور پھر سورج یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس سے زمین کی پیداوار، یا یہ کہا جائے کہ پھلوں میں خوشبو یا پھلوں میں مہک یا پھلوں میں مٹھاس، یہ سب کے سب اللہ نے موسم کے عدل نے اور سورج کے اوپر رکھا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اگر سورج ہی نکلا رہتا تو کتنی پریشانی ہو جاتی. ہلکے ہلکے اللہ اس کو بھی زوال دیتے ہیں، اس کو بھی غروب کرتے ہیں. یہ دن کے آنے اور جانے اور دن اور رات کی نعمت کی طرف اللہ نے انسان کی توجہ دلائی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے موسم کی تبدیلی رکھی اور بارش کے سلسلے کو رکھا اور پانی کے سلسلے کو رکھا. یہ پانی اللہ اس پانی سے مردہ زمین کو پیدا فرماتے ہیں. اپنی مخلوق میں چاہے جانور ہو یا انسان، اس پانی سے اللہ سیراب کرتے ہیں اور کوئی ٹیکس نہیں مانگتے کہ تم نے میرا پانی پی لیا، لاؤ. دنیا کی حکومتوں کی طرح
کہ اتنا ٹیکس ادا کرو، اتنی حوالی ہے، لاؤ اتنا پیسہ جمع کرو۔ اللہ نہیں فرماتے کہ تم نے سورج کی روشنی لی ہے، لاؤ اتنا پیسہ جمع کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے انسان، اپنے بندے کے فائدے کے لیے اس کائنات کے نظام کو میں نے مسخر کر رکھا ہے، اور اللہ تم سے اس کا کوئی مطالبہ بھی نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ناشکرے لوگ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا ينفعهم ولا يضرهم، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دعوت کے فریضے کو انجام دیتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے اور پھر سامنے سے قبول کرنے کے بجائے کٹ حجتی ہوتی، دلائل کی قوت کے باوجود بات کو مانا نہ جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر ہوا کرتا تھا کہ میں تو ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ سامنے سے میرے ساتھ کٹ حجتی کے ساتھ پیش آتے ہیں، قبول کرنے کے بجائے تکلیف پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، یعنی جو ایمان کو قبول کرتا ہے آپ اس کے لیے دائمی بشارت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جو قبول نہیں کرتا حق بات کو تو آپ تو نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اگر یہ آپ کی بات نہیں قبول کرتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کی دعوت سے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان قبول نہ کریں تو آپ اپنی جان کو افسوس کے مارے ہلاک کر ڈالیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا نہ کریں، آپ اتنا رنجیدہ مت ہوں، آپ اپنا فریضہ بشیر و نذیر یعنی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے آپ بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اگر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے آپ سے باز پرس نہیں ہونے والی، یعنی کتنے لوگ ایمان نہیں لائے تو اس کا وبال ایمان نہ لانے والوں پر ہوگا، داعی پر، دعوت دینے والے پر سے اللہ باز پرس نہیں کریں گے۔ یہاں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، کھلم کھلا اعلان کر دیں، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ اس دعوت کے نتیجے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اس کے نتیجے میں کہ جو مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تم سے رقم نہیں مانگتا ہوں، معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، پیسے نہیں مانگتا ہوں، ہاں میری کامیابی یا میرا فائدہ یہ ہے کہ تم اپنا فائدہ سمجھ لو۔ اس آیت کے مفہوم میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں جیسے ایک بوڑھا باپ اپنی اولاد کو بلا کر کہے کہ بیٹا تو کھا پی اور خوش رہ، تو کھائے پیے گا تو خوش رہے گا، تیرا فائدہ ہوگا تو میرا فائدہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان ایمان قبول کریں گے تو اگر ایمان والوں کو فائدہ ملے گا تو اس میں مجھے خوشی ہوگی۔ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف کہ الدال علی الخیر کفاعلی، کہ اگر کوئی کسی کو خیر کی بات پہنچائے اور سامنے والا اس پر عمل کر لے تو جتنا اللہ کی طرف سے ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی
خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ایک سنت بتا دی کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، تو جتنا ثواب اللہ پاک سنت پر عمل کرنے والے کو دیں گے، اتنا ہی ثواب اللہ سنت کی طرف رہنمائی کرنے والوں کو بھی دیں گے۔ لہذا آیت میں اشارہ ہے اسی بات کی طرف کہ اگر تم میری بات کو قبول کرو گے، یعنی ایمان اور شریعت پر عمل کرو گے، تو اگر تمہارا فائدہ ہوگا تو میرا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں تم سے، آپ اعلان کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طرح کا مالی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں۔ یہ دوسری آیت کا خلاصہ ہے۔ تیسری آیت میں اللہ جو آج تلاوت ہوئی فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بات کے بعد بھی، آپ کے اعلان کے بعد بھی اگر کوئی آپ کی بات قبول نہیں کرتا تو آپ کا کام یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کہ آپ تو اس ذات پر بھروسہ کریں جس کو نہ نیند آتی ہے نہ موت آتی ہے، اور جس کے لیے فنا نہیں ہے، یعنی دنیا کے سہاروں پر آپ سہارا نہ رکھیے گا، فنا ہونے والے، ختم ہونے والے سہاروں پر آپ سہارا نہ رکھیے گا، بلکہ آپ کا بھروسہ رب العالمین کی ذات پر ہونی چاہیے، جس کی شان یہ ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ موت آتی ہے۔ اور آپ تو اپنے رب کی تعریف کرتے رہیے، آپ اپنا کام ادا کرتے رہیں، یہ لوگ قبول کریں تو بہت اچھا، نہیں کرتے تو آپ تو اپنے رب سے مدد کو طلب کرتے رہیے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، یہ اللہ کا دھمکی بھرا جملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آنکھ بند ہو کے میرے پاس آئیں گے، میں جان لوں گا گنہگاروں کے گناہوں سے بدلہ اللہ کیسے لیں گے۔ یہ تیسری آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ میں جان لوں گا اپنے بندوں کو جو آپ کی بات کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا کن کی طرف بنا کر بھیجا ہے؟ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو داعی ہیں وہ دو لوگوں کی طرف داعی ہیں، ایک تو ہے اللہ کے نبی کی امت دعوت، اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کو ہمیں دعوت دینی ہے ایمان میں داخلے کی، غیر مسلم، اس کو کہا جاتا ہے امت دعوت۔ اور ایک ہے امت اجابت، جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہیں اس امت کے لیے جو امت دعوت ہے، یعنی ان کو خوشخبری سنائیں گے، ڈرائیں گے، صرف مجبور نہیں کریں گے۔ ہاں، جو امت اجابت ہے جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کو پاک بھی کریں گے۔ اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو شریعت کی طرف سے ان کو سزا بھی دی جائے گی، اور آپ ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، کوئی مسلمان کی طرف سے اگر یہ اعتراض ہو کہ اللہ کے نبی تو بشیر و نذیر ہیں، اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں، کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس کو سزا کے طور پر رجم کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی بشیر و نذیر ہیں اس امت کے لیے جو امت دعوت ہے، اور جس نے ایمان کو قبول کر لیا ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ
ان کی باطنی طہارت کو پاک کریں۔ لہذا قرآن ایک مسلمان پر شریعت کے مکمل احکامات کو لازم کرانا، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں داخل ہے۔ لہذا اب اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں کہ مسلمانوں کے لیے یا امت اجابت کے لیے قرآنی احکامات کو لازم کرنے میں سختی اس وجہ سے کی جائے گی کہ یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں داخل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اے نبی آپ فرما دیں کہ میں دین کو تم پر پہنچانے میں تم سے کوئی مالی معاوضہ، مالی اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں، جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمان، تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی حمد کے ساتھ یعنی اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔